سوال یہ ہے کہ حماس نے جو حملہ کیا اور کر رہا ہے یہ شرعی نقطہ نظر سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہمارے یہاں عوام تو عوام، میں نے دیکھا کہ علماء کرام بھی جو ہے اس میں بہہ پڑتے ہیں، فوری رد عمل بغیر کسی غور و فکر کے، نتائج پر غور کیے ہوئے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیروں کی سازش اور منصوبے کا ہی حصہ ہو۔ ہمارے پورے عالم اسلام میں مسلمان یہودی ایجنڈوں پر قدم قدم پر عمل کر رہے ہیں، مسلکی جھگڑا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے خبریں پہنچانا، ان کے خلاف آئیڈیاز دینا، ان کے چیزوں کا استعمال، ان کی پالیسیوں کو اپنے نوجوان مردوں اور عورتوں تک پہنچانا، سب کچھ ان کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بعض تجزیہ نگاروں نے جو تفصیل بتائی فلسطینی تفصیلات، ان کی فلسطینوں کی مزاحمت کی، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ حماس اس کی پیداوار اسرائیل کی طرف سے کی گئی، اس کو بڑھاوا اسرائیل نے دیا، فلسطینی اتھارٹی کے مقابلے میں اسے کھڑا کیا۔ اب ان کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے نکل گئے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہاتھ سے نہیں نکلے، یہ زیادہ ہاتھ میں ہے۔ آپ غور کیجئے، انہی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی بیان ہے کہ جنگ سے پہلے نیتن یاہو کے حالات بہت خراب تھے، ان کے خلاف اسرائیل میں بڑے ایجیٹیشن، احتجاج، مخالفتیں ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کو قابو پانے کے لیے ہندوستان کی طرح وہاں بھی ایک قانون بن رہا تھا، وہاں بھی ایک قانون جس کے خلاف لوگ سڑکوں پر تھے، بہت شدید احتجاج تھا، اپوزیشن کا بھی تھا اور مختلف قسم کی تنقیدوں کا سامنا تھا۔ یہ حملہ ہوتے ہوئے صورتحال کافی بدل گئی، قومی سطح پر اس کو تائید مل گئی، اگرچہ ابھی بھی بعض اخبارات کچھ تنقیدیں کر رہے ہیں اور ہم کو وہی دکھایا جاتا ہے۔ ایک خاص بات یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ غزہ سے، اسلامک میڈیا سے نہیں آ رہی ہے، ایماندار مسلمانوں کی طرف سے، یہودیوں کے ہی ذریعے سے آ رہی ہے۔ ہندوستان کے یا دوسرے صحافی جو عام طور سے رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ اسرائیل میں موجود ہیں، اسرائیلی خبر رساں ایجنسیوں اور ان کی باتوں کی بنیاد پر وہ دنیا کو رپورٹیں کر رہے ہیں۔ فلسطین میں کچھ صحافی اگر ہیں بھی تو ان کا بیان یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا سادھن ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے، نیٹ چالو نہیں ہے، ہم صحیح خبریں پہنچا نہیں سکتے، تھوڑی موڑی چیزیں بعض موبائل وغیرہ کے ذریعے سے کچھ پہنچا سکتے ہیں، اس میں بھی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے ہم تک پہنچنے میں۔ تو خبروں کے پیچھے حقائق کیا ہیں یہ ابھی دنیا کے سامنے نہیں ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں نے کہا کہ غزہ پر بم تو گر رہے ہیں لیکن اس کی تفصیلات، کتنے ملبے ہیں، ملبوں میں کتنی لاشیں ہیں، کتنے گھر منہدم ہوئے، کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، یہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ دھواں ہے ملبے میں، سب کچھ، انسان کی لاشیں اور انسانیت سب ڈھیر ہو رہی ہے، ہمارے یہاں تبصرے کر رہے ہیں اور حیرت